تو السلام علیکم گائز، آ چکے ہیں ایک اور نیو ٹرو ہارر سٹوری لے کے۔ تو آج کا سچا واقعہ ہمیں بھیجا ہے فاطمہ نے، اور یہ واقعہ ہونے والا ہے پرانے بند گھر کا راز۔ تو چلیے یہ واقعہ فاطمہ کی ہی زبانیں سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور یہ واقعہ 2019 کا ہے، اور یہ میرے ماموں کے ساتھ پیش آیا، لیکن اس وقت میں بھی چند دن ان کے ساتھ تھی، اس لیے یہ کہانی میں اپنی آنکھوں اور کانوں سے محسوس کر چکی ہوں۔ ماموں نے ایک پرانا گھر خریدا جو تقریباً 20 سے 25 سال سے بند تھا۔ یہ گھر محلے میں بدنام تھا، لوگ کہتے تھے اس گھر میں کچھ ہے، اسے نہ لو، مگر ماموں نے ہنستے ہوئے کہا بس وہم ہے لوگوں کا، بھلا گھر میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں بھی شروع میں یہی سوچتی رہی۔ ہم لوگ وہاں شفٹ ہوئے۔ گھر کا ماحول، عجیب سی خاموشی، لکڑی کے فرش کی ہلکی آوازیں اور بند مکان کی پرانی بو، سب نارمل لگا۔ لیکن پہلی رات جب میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو اوپر والے کمرے سے آہستہ آہستہ قدموں کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی واضح تھی کہ مجھے لگا کوئی چل رہا ہے، اور وہ کسی انسان کے چلنے جیسی سنائی دے رہی تھی، نہ کہ لکڑی کے سکڑنے جیسی۔ میں نے خود سے کہا نہیں فاطمہ، مت ڈرو، یہ نیا ماحول ہے، گھر پرانا ہے، شاید وہم ہوگا۔ لیکن دل کے اندر ایک خوف سا پیدا ہو چکا تھا۔ اگلی صبح میں نے ماموں سے پوچھا اوپر کوئی تھا کیا؟ رات کوئی چل رہا تھا۔ ماموں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا ارے بیٹا، پرانا گھر ہے، لکڑیاں آواز کرتی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے زور نہ دیا، سوچ لیا شاید واقعی میرا وہم ہو۔ مگر دوسری رات تقریباً 11:30 بجے ہم دونوں نیچے بیٹھے تھے اور میرے گھر والے بھی، اور اچانک ٹھک ٹھک ٹھک، بالکل واضح، بالکل انسانی، اوپر سے قدموں کی آوازیں۔ ماموں خاموش ہو گئے، چہرے پر سنجیدگی آ گئی، پھر کہا میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور میں نے پہلی بار سیڑھیوں کے زنے پر ایک سیاہ سایہ دیکھا۔ وہ ہلکا سا جھکا ہوا کھڑا تھا، جیسے دیکھ رہا ہو ہمیں۔ میرے جسم سے کپ کپی گزر گئی۔ ماموں اوپر گئے، ہر کمرہ چیک کیا، پھر نیچے آ کر بولے وہاں کوئی نہیں، بس آواز آتی ہے بس۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا، ان کی آواز میں وہ جھجک تھی، میں نے محسوس کر لیا وہ بھی اب پوری طرح یقین سے نہیں بول رہے تھے، وہ بھی ڈر چکے تھے، بس مان نہیں رہے تھے۔ اگلے دن ماموں کی بیوی، میری مامی، محلے کی ایک عورت سے بات کر رہی تھی، میں بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا یہ گھر پہلے ایک فیملی کا تھا، 4 لوگوں کا، ماں، باپ اور 2 بچے۔ رات کے وقت کچھ ہوا تھا یہاں۔ ماموں فوراً بولے کیا ہوا تھا؟ وہ عورت ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر دیوی آواز میں کہا ان سب کی موت ہو گئی تھی، کوئی سمجھ نہیں پایا کیسے، بس ایک رات چیخیں آئیں اور صبح تک چاروں مرے ہوئے تھے۔ میری ریڑھ کی ہڈی منجمد ہو گئی۔ ماموں نے بحث کی یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، کہاں لکھا ہے، کہاں ثابت ہے؟ عورت نے کہا یہ گھر 20 سال سے بند ہے، لوگ خریدتے ہیں پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، راتوں کو اوپر سے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، دروازے خود کھلتے ہیں، کچھ کوئی ہے یہاں پر۔ میں سن رہی تھی اور مجھے پہلی رات کی آوازیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ عورت جاتے ہوئے بس ایک جملہ بولی گھر خالی نہیں ہے، بس نظر نہیں آتا۔ اس دن کے بعد ماموں نے فیصلہ کیا کہ اوپر والے کمروں کی صفائی اور مرمت کرائیں گے۔ وہ اوپر جانے لگے تو میں بھی ساتھ تھی۔ اوپر کا سب سے آخری کمرہ بدبو سے بھرا ہوا تھا، ایک ایسی بو جو بوڑھی چیز کی نہیں بلکہ کسی مردہ چیز کی لگے۔ ماموں نے کھڑکی کھولی، کمرے میں روشنی آئی، وہاں آہستہ آہستہ کچھ نظر آنے لگا، جالی دار پرانے پردے، زنگ آلود فریم، اور دیوار کے کونے میں 4 انگلیوں کے سیاہ نشان، جیسے کسی نے دیوار کو پکڑ کر زور سے دبایا ہو۔ ماموں رک گئے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ ماموں نے انگلی کے نشان کو چھو کر دیکھا اور فوراً ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ دیوار بالکل خوش نہیں تھی، وہاں نمی تھی، جیسے ابھی ابھی کسی نے وہاں ہاتھ رکھا ہو۔ اسی لمحے کمرے کی ایک کونے سے ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ ہم دونوں ٹھٹک گئے۔
ماموں نے فوراً آواز دی، کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک سرد خاموشی جو سانس تک روک دے۔ ہم نیچے واپس آئے اور اس رات ماموں نے اوپر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ رات 2 بجے ہم نے وہی آواز دوبارہ سنی، اوپر سے، ٹھیک اسی بند کمرے کے اندر سے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے میں اور ماموں نیچے بیٹھے تھے اور اوپر والے کمرے سے دوبارہ وہ قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے کان لگا کر سنا، یہ صرف چلنے کی آوازیں نہیں تھیں بلکہ کبھی کبھی کسی کی سانس بھی سنائی دیتی تھی۔ ماموں نے کہا، اب میں اوپر جا رہا ہوں، اگر تم ہمت کرو تو میرے ساتھ آنا۔ میں نے زور جمع کیا اور دونوں نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ اوپر پہنچ کر ہم نے دروازے کے پاس رک کر جھانکا، اور میں کبھی زندگی میں اتنا ڈری نہیں تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں سایہ سا کچھ کھڑا تھا، سر جھکا ہوا، ہاتھ آگے بڑھائے، اور دھیرے دھیرے لکڑی کے فرش پر قدم رکھ کر آ رہا تھا۔ میں نے ماموں کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی کانپتے ہوئے کہا، یہ وہ ہے جو مر گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر نیچے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اب وقت رک گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں صرف اسی سائے پر جمی ہوئی تھیں۔ ماموں نے سانس لیتے ہوئے کہا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہاں کیا ہوا۔ ہم نے محلے کے سب سے پرانے آدمی سے پوچھا، جو اس گھر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے بتایا، یہ گھر پہلے ایک فیملی کا تھا۔ ایک رات اچانک سب بیمار پڑ گئے اور 2 دن بعد سب فوت ہو گئے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ گھر کے اوپر والے کمرے میں ابھی بھی ان کی روحیں پھنس کر رہ گئی ہیں۔ چیزیں جو چلتی ہیں، آوازیں جو آتی ہیں، سب انہی کی یادگار ہیں۔ میں اور ماموں ایک دوسرے کی طرف دیکھے اور پہلی بار حقیقت کو مان لیا۔ یہ آوازیں، یہ قدم، یہ سائے، سب محض پرانی یادیں نہیں بلکہ حقیقت کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ ماموں نے صرف سر ہلایا اور ہم دونوں خاموشی سے نیچے آئے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اس گھر کے راز ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اس بندے کو اوپر لے کے گئے تھے۔ اگلے دن، کچھ دن بعد، میں دوبارہ گھر گئی، اس بار شام کے وقت۔ اوپر کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر میں نے دیکھا کہ دروازے کے کنارے پچھلی رات کی طرح کچھ عجیب ہے۔ فرش پر ہلکی سی نمی اور ایک زاویے میں سیاہ دھبے، جیسے کوئی ہاتھ دھو رہا ہو۔ میں نے قدم اندر بڑھائے۔ کمرے کے کونے میں چھوٹا سا تختہ پڑا تھا، اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن دھندلا، جیسے پرانی خون کے نشانات ہوں۔ ماموں نے قریب جا کر دیکھا اور فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ یہ انسانی ہاتھوں کے نشان ہیں، پر اتنے پرانے کہ ابھی بھی واضح ہیں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ اسی لمحے کمرے کے پردے ہلنے لگے اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ماموں کی طرف دیکھا اور وہ بھی سمجھ چکے تھے، یہ گھر خالی نہیں ہے، یہاں ابھی بھی وہ موجود ہے جو مر گیا تھا، اپنی دنیا میں قید، ہمیں دیکھ رہا اور انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اوپر والے کمرے کے دروازے کو ہمیشہ بند رکھیں گے۔ رات کو دوبارہ قدموں کی آوازیں سنائی تھیں، لیکن ہم نیچے بیٹھے خاموش رہے اور دروازہ تالے سے بند تھا۔ میں جانتی ہوں اور ماموں بھی جان چکے تھے کہ یہ آوازیں، یہ قدم، یہ سائے محض وہم نہیں تھے، وہ گھر واقعی زندہ تھا اپنی کہانی کے ساتھ۔ میں آج بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم اوپر کے کمرے میں مزید دیر رکتے تو کیا ہوتا، لیکن اب سب ختم ہے۔ ہم اوپر نہیں گئے اور گھر کے راز کو اسی طرح چھوڑ دیا ہے جیسا یہ 20 سال سے چھپا ہوا تھا، اور میں یہ کہانی کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہر قدم کی آواز، ہر سرسراہٹ اور وہ دھندلا سا سایہ آج بھی میری یاد میں زندہ ہے۔ تو کئی بار ہم نے سوچا تھا کہ وہ گھر چھوڑ دیں، ہم تو اور گھر میں رہتے تھے اور ماموں اور گھر میں، تو میں اکثر ادھر جایا کرتی تھی، ماموں کے پاس، ماموں کی فیملی کے پاس۔ تو اس میں نے زیادہ فیملی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ماموں نے منع کیا تھا۔ تو اگر آپ کو یہ واقعہ واقعی پسند آیا ہو تو اپنے چینل پر لازمی شیئر کرنا۔ اور ہاں، یہ بالکل سچا واقعہ تھا جو ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو گائز، یہی تھی آج کی ٹرو ہارر سٹوری جو کہ ہمیں فاطمہ نے شیئر کی تھی۔ تو میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، مجھے واقعہ بہت خوفناک لگا تھا۔
تو اگر آپ بھی کہیں ایسے گھر لیں تو پہلے پلیز آپ تحقیق کیا کریں کہ وہاں کچھ ہے تو نہیں، کیونکہ اگر ایک بار لے لیں پھر وہاں سے اگر وہ چیزیں ہوں تو ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن فاطمہ، تمہاری قسمت اچھی تھی کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ تو گائز، اگر آپ بھی اپنا کوئی سچا واقعہ میرے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں اسے نریٹ کروں، تو میں نے یوٹیوب کی بایو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر مجھے وائس کر کے یا ٹیکسٹ کر کے اپنا واقعہ بھیج سکتے ہیں، میں نریٹ کر دوں گا۔ تو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرتے جانا۔ ملتے ہیں کل کسی اور ٹرو ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔